ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حلالے کی حکمت پر روشنی ڈالیے۔ بھائی حلالہ کوئی ایسی جی اچھا خواتین نے بھیجا، حلالہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی نعوذ باللہ حوصلہ افزائی کی جائے، اور اسلام میں نکاح حلالہ کے نام سے کوئی نکاح نہیں ہے۔ سب علماء موجود ہیں، قرآن میں آپ نے کہیں دیکھا حلالہ نکاح یا حدیث میں دیکھا؟ یہ تو ایک اتفاقی عمل ہے کہ کسی شخص نے کسی عورت کو 3 طلاق دے دی، چاہے ایک دفعہ دی ہو جس میں احناف کے ہاں اور جمہور کے ہاں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، یا 3 الگ الگ مجلسوں میں دی ہو جو سب کے ہاں واقع ہو جاتی ہے، تو اب اس کے بعد وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس کا نکاح کسی اور سے ہوا، پھر اس سے اس کا بناؤ نہیں ہو سکا، پھر دوبارہ طلاق ہو گئی اس سے، پھر پہلے شوہر و بیوی میں خیال ہوا کہ ہم لوگ پھر سے نکاح کر لیں، نکاح کر لیا گیا۔ یہ ایک اتفاقی عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاملہ آیا تھا وہ بھی ایسے ہی معاملہ تھا کہ ان کا دوسرا نکاح ہوا تھا، پھر یہ معاملہ آیا، پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ جو دوسرا نکاح ہوا تمہارے دوسرے شوہر نے کا تم سے تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ منصوبے کے تحت دوسرا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو ہمیں صاف یہ کہنا چاہیے کہ اسلام میں منصوبہ بند طور پر نکاح حلالہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی اپنی تعبیر کے ذریعے دشمنوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، یہ ایک اتفاقی بائی چانس عمل ہے۔ اور حلالہ کا حکم جو شریعت میں آیا وہ عورتوں کے وقار کی حفاظت کے لیے۔ کیوں؟ اسلام سے پہلے نکاح کی کوئی تعداد متعین نہیں تھی۔ 100 دفعہ ایک مرد طلاق دیتا، عورت کو بھیج دیتا، پھر اٹھا کے لے کے آ جاتا۔ یوں سمجھیے کہ گویا ایک ڈسٹ بین کا کچرا ہے، جب چاہا اس میں ڈال دیا، پھر چاہا اس کو نکال کر لے آئے۔ تو عورتوں کے وقار کو قائم کرنے کے لیے قرآن نے کہا کہ دیکھو 1 سے 2 دفعہ تک تم کو رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، بیوی کو لوٹانے کی گنجائش ہے، لیکن اس کو کھیل مت سمجھو کہ جب چاہا گھر سے نکال دیا، جب چاہا لے کر پکڑ کے لے آئے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر تم نے طلاق دی اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں، اب رشتہ ختم ہو گیا، اب تم اس کو نہیں لا سکتے۔ ایک اتفاق ہے کہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں وہ گئی، پھر اس سے بھی طلاق کی نوبت آ گئی، اب تمہارے لیے گنجائش ہوگی، یعنی ایسی بات رکھی گئی جو ایک سلیم الفطرت مرد کے لیے اس سے بڑی کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو میں علماء کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ شریعت کی روح کو سامنے رکھ کر ہم اس مسئلے کو بیان کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کہ اسلام نے نکاح حلالہ کوئی باضابطہ نکاح رکھا ہو اور ہم یعنی علماء جو ہیں اس کی وہ ترغیب دیتے ہوں۔ یہ تو ایک اتفاقی چیز ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، اور ہمیں اسی انداز پر پیش کرنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں کس طرح غلط تصویر پیش کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر